बहुत ही मोहतरम मुकरम कर्नल साहब सीनियर मिनिस्टर है हमारे तिजारत सनत के, और दीगर मेहमान गरामी, और आज के इस दिन के सबसे अहम मेहमान और हमारे मेज़बान भी आप सब हैं। आप सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने लिए एजाज़ समझता हूँ, अपने लिए इज़्ज़त समझता हूँ कि आज आपके दरमियान इस ग्लोबल वाइट केन डे को मनाने के लिए आपके दरमियान मौजूद हूँ। इसके तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से हमारे डेफ फ्रेंडली एबल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी साहिबा ने टच दिया, इनका बहुत मशकूर हूँ मैं। बेसिकली इन्होंने जो बता दिया, ये जो वाइट डे का आगाज़ हुआ था अमेरिका से 1930 में, और ऐसे लोगों को जो आज हम डिफरेंटली एबल कहते हैं, जो बसारत से महरूम थे, तब उनके हाथ में एक वाइट छड़ी दी गई, एक वाइट केन दिया गया, और उसका मकसद ये था कि जो अमेरिका की गलियों में जो मोटरसाइकिल वाले चलते हैं वो मुहतात रहे। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं था जो डिसेबल लोग थे या डिफरेंटली एबल लोग थे या जो बसारत से महरूम लोग थे वो किसी सूरत से दूसरे लोगों से कम थे, बल्कि वो उन मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए एक एहतियात का एक सिंबल था कि वो उन लोगों का ख्याल रखे और अपना भी ख्याल रखे। और ये इसी तरीके से 1964 की बात है, जब प्रेसिडेंट वहाँ अमेरिका में जॉनसन थे, तो उन्होंने ग्लोबली इस डे को मनाने के लिए उन्होंने ऐलान किया, और तब से ये डे मनाया जा रहा है। लेकिन 2011 में जब सदर बराक ओबामा अमेरिका का सदर थे, तो इसका कुछ और नाम उन्होंने दे दिया। उन्होंने इसको कहा कि अमेरिकन ब्लाइंड्स इक्वलिटी डे। अमेरिकन ब्लाइंड्स इक्वलिटी डे का मतलब ये है कि ये जो लोग जो बसारत से महरूम हैं, ये दूसरे लोगों की तरह ही है, ये उनसे कोई कम नहीं है, ये भी वही सलाहियत रखते हैं जो दूसरे लोग सलाहियत रखते हैं। इक्वलिटी का मतलब उसका ये कहना था कि इनको भी वही हुकूक मिलने चाहिए जो दूसरे लोगों को मिलते हैं, ये भी वही काम कर सकते हैं जो दूसरे लोग कर सकते हैं, इनका स्टेटस भी वही है जो दूसरे लोगों का है, इनका मुकाम भी वही है जो दूसरे लोगों का है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो शायद हम जो उसका जो फ़लसफ़ा है या इसका जो तारीख़ी पस मंज़र है उसको शायद हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। दरायत दुरुस्तायत कर्नल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ इस डे को और इस स्कूल को आप लोगों के स्पेशल एजुकेशन के लिए मुख्तस करने का ऐलान किया। मैं अपनी जानिब से और रूपानी फाउंडेशन की जानिब से, CEO वसीम साहब की जानिब से, जो आज यहाँ आने वाले थे लेकिन सरगर्दों में किसी काम की वजह से वहाँ चले गए और मुझे उन्होंने यहाँ आने का कहा, मैं आप सबको सबकी जानिब से अपनी जानिब से मुबारकबादी भी दूँगा और आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा। मुझे उम्मीद है कर्नल साहब न सिर्फ एक सियासी फिगर है बल्कि एक स्कॉलर भी है, और ये ख़ानदानी लिहाज से तालीम के साथ इनका बहुत पहले से वास्ता रहा है, और इस जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है इसको आगे ले जाने में और उसको कामयाब बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। जहाँ तक रूपानी फाउंडेशन का ताल्लुक़ है या रूपानी एकेडमीज़ का ताल्लुक़ है, हमारी पॉलिसी में भी इंक्लूसिव एजुकेशन शामिल है। हम फॉर्मली ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ तो काम नहीं किया है, लेकिन हमारी पॉलिसी में यह है कि कोई इम्पेयरमेंट वाला कोई बच्चा हमारे स्कूल में हो तो हम उसका भरपूर ख्याल रखें। इम्पेयरमेंट किसी तरीके से भी हो सकता है, समाज के लिहाज से हो सकता है, बसारत के लिहाज से हो सकता है, किसी और लिहाज से हो सकता है। तो इस लिहाज से हमारी पॉलिसी में ये शामिल है कि हम जहाँ कहीं हमारे स्कूल्स हो, वो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के सेंटर्स हो, वो आगाह वालिदैन के सेंटर्स हो, या वो रूपानी एकेडमीज़ का सिस्टम हो, इस किस्म के बच्चे अगर इम्पेयरमेंट के साथ आ जाते तो हम उनका भरपूर ख्याल रखेंगे, उनको वही तवज्जो दे देंगे जो हम दूसरे बच्चों को तवज्जो दे देते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले लूँगा। इंशाअल्लाह रूपानी फाउंडेशन
ہم اپنی جانب سے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے اس سسٹم کو, اس سینٹر کو کامیاب بنانے میں, مدد کرنے میں ہم بھرپور مدد کریں گے. اور کرنیل صاحب نے آلریڈی وسیم صاحب سے بات کی تھی, ہمارے سی او صاحب نے سے, تو آپ کے اس سینٹر سے متعلق جو مٹیریلس ہمیں لینا تھا وہ پروسیس میں ہیں, اور انشاءاللہ میں بہت جلد ان مٹیریلس کو آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کروں گا, بلکہ میں خود لے کے آ جاؤں گا آپ کے پاس. چونکہ یہ دن صرف ایک دوسرے کو بتانے کا دن نہیں ہے, بلکہ یہ جو وائٹ کین ڈے مناتے ہیں اس میں ایسے لوگوں کی اچیومنٹس کو, ان کی کامیابیوں کو بھی منانے کا دن ہوتا ہے اور ان کو سراہنے کا دن ہوتا ہے. چونکہ وہ اگر بصارت کے لحاظ سے کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت میں بہت کچھ دے دیا ہے. اگر وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں تو اور کچھ بہت سارا کام کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم اس دن کو آپ کی کامیابیوں کے ساتھ منانے کی کوشش کریں گے, اور وہ دن دور نہیں, ہم سب مل کے آپ کی کامیابیوں کو ہم منائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ اپنا بہت خیال رکھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم سے جو ہو سکتا ہے وی آر آلویز وتھ یو. تھینک یو ویری مچ. انتہائی قابل احترام آج کے اس پروگرام کے چیف گیسٹ کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ صاحب, سینئر منسٹر گورنمنٹ آف گلگت بلتستان, بہادر صاحب, ڈی ڈی صاحب, چیئر پرسن صاحبہ, اور آج کی اس تقریب میں تشریف فرما آپ تمام معزز مہمانان گرامی, خواتین و حضرات, اور ہمارے ڈی پی ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ اور ان کے اراکین, آپ سب کو السلام علیکم. چونکہ باتیں بہت کچھ ہو گئی ہیں آج کے دن کے حوالے سے, چونکہ کاڑو جو ہے کراکرم ایریا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن پچھلے تقریباً 2 ڈیکیڈ سے اسپیشل ہنزا ڈسٹرکٹ کے اندر اور پورے گلگت بلتستان انکلوڈنگ چترال میں مختلف ٹریننگز کے حوالے سے اور یہا't کے عوام اور بالخصوص خواتین کے کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے کام کر رہا ہے. یہاں پہ پریزیڈنٹ ڈی پی ایس صاحب نے تھوڑا کنجوسی کی, چونکہ کاڑو جو ہے ڈسیبلز پہ 96 سے کام کر رہا ہے, اور میں فیڈرل گورنمنٹ اس ٹائم کے جو فیڈرل منسٹر تھی بیگم عنایت اللہ صاحبہ, انہوں نے ایک اسپیشل گرانٹ, اور میں شکریہ بھی ادا کروں گا حیدرآباد کی کمیونٹی کا, انہوں نے اسپیشل کمپلیکس کے لیے انہوں نے فری آف کاسٹ ڈونیشن دیا لینڈ, اور منسٹری آف اسپیشل ایجوکیشن نے 1 ٹائم گرانٹ دیا تھا کاڑو کو, اور آج ماشاءاللہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اور اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہنزا کے تعاون سے وہ بلڈنگ آخری مراحل میں ہے, اور انشاءاللہ کاڑو اور گورنمنٹ اور دیگر جتنے بھی سول سوسائٹی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے ان معاشرے کے اندر جو ہمارے خصوصی افراد ہیں ان کی بحالی کے لیے کاڑو تو کام کر رہا ہے لیکن اپنے ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے, اور انشاءاللہ جب وہاں پہ بلڈنگ کمپلیٹ ہوگی تو اسٹیٹ آف دی آرٹ وہاں پہ ڈسیبلز کے علاوہ بہت سارے ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہوں گی. انشاءاللہ یہاں کی کمیونٹی اور پورے گلگت بلتستان کے ایک رول ماڈل ہوگا. تو میں آج کی اس پروگرام کے حوالے سے یہ ایونٹ ایئرلی منایا جاتا ہے. کاڑو اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے ان ڈسیبلز کے لیے کام کر رہا ہے, تو آپ سب دیکھ رہے ہیں وہ پریکٹیکلی کام ہو رہا ہے. ہم اپنی تعریف ہم نہیں کریں, لیکن جو سول سوسائٹی دیگر ادارے ہیں ہم سب گورنمنٹ کے ساتھ اپنا ہم دست تعاون بڑھائیں اور انشاءاللہ ان کے لیے ایک اچھا انوائرمنٹ پیدا کریں. تو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں اسپیشل سینئر منسٹر صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ڈی پی اے ایسوسیشن کی جو فارمل کام تھا اس میں کاڑو نے اپنا انپٹ دیا ہے. اس ٹائم پہ جو ہمارے ہوتیانہ صاحب چیف سیکرٹری ہوتے تھے انہوں نے اسپیشل کاڑو کا وزٹ کیا. یہاں شکور صاحب بیٹھے ہیں, ان کو لایا گیا کاڑو کے اندر, اور ایسوسیشن کے فارملی انیشیٹ کاڑو کے پلیٹ فارم سے ہوا تھا. تو ہمارے لیے اعزاز بھی ہے آج جس انداز میں شکور صاحب ان کی ٹیم چونکہ پروفیشنل ایجوکیٹڈ ہے اسپیشل ایجوکیشن اندر, اور ان کی مسز اور امین بھائی, وہ بہت سارے ڈسیبل ایسے ہیں جو گھروں کے اندر اب تک ان کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوئی ہے. تو میں سینئر منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, ہم نے پہلے بھی کیا ہے, ان کی ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کے لیے بہت مشکلات ڈسٹرکٹ ہنزا کے اندر ہے. جب یہاں پہ ٹیم کو گلگت لے جایا جاتا ہے تو وہاں پہ موسٹلی 3 یا 4 کا رجسٹریشن ہوتا ہے, باقی رہ جاتے ہیں. تو وہاں ان کی اکوموڈیشن پھر ان کو ہنزا واپس لانے کو لے جانا بہت سارے مشکلات ہیں. تو اس کے لیے اگر کوئی ٹیم ان کی جو رجسٹریشن ٹیم ہے اسپیشل ایجوکیشن اور دوسرا سوشل ویلفیئر اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جوائنٹ وینچر ہے ان کا اس کے رجسٹریشن پروسیس میں, ان کو یہاں لایا جائے ان ٹیم کو, تاکہ جتنے بھی ہمارے ڈسیبلز ہیں ان کی فوری رجسٹریشنز ہوں. اور جو گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ اور اسپیشلی تحریک انصاف کا جو انیشیٹو ہے اس سے تمام جو ہمارے ڈسیبلز ہیں اور دوسرے جو ہمارے لوگ ہیں جو معذور ہیں یا
پسماندہ علاقوں میں رہتے ہیں ان کی کیپیسٹی نہیں اس تک ایکسیس کریں, اس بینیفٹ سے وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں. میں اس انیشیٹو کو جو آج ڈی پی اے کے لیے اتنا اچھا انوائرمنٹ کے اندر اسپیس دینا کوئی آسان کام نہیں تھا, جو انیشیٹ کرنل صاحب نے آپ کی حکومت نے کی ہے, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں چاہے کاڈو ہو, روپانی ہو, جتنے بھی ہمارے سول سوسائٹی ادارے ہیں سب کے ساتھ مل کے, آغا خان سوشل ویلفیئر بورڈ بھی ہے, ہم سب مل کے ان کی بہتر مستقبل کے لیے ان کی جو ضروریات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے خدمت کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں آنے کا موقع دیا. والسلام. انتہائی قابل قدر, قابل فخر محترم سینئر منسٹر کرنل عبید صاحب, ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام مہمانان گرامی اور خصوصی طور پر آج کے جو میرے مہمان ہیں وہ امجد صاحب, اور نیچے جو میرے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ سب کو اپنی جانب سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس ہنزا کی جانب سے سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. بعد السلام میں محترم کرنل عبید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ مہمانوں کے ساتھ اور یہ جو ہمارے اسپیشل پرسنز ہیں ان کے ساتھ کچھ وقت بیٹھے یہاں پہ. اور یہ جو سٹیپ لیا گیا ہے تو میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کی جانب سے محترم کرنل عبید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ساتھ ساتھ چونکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہنزا جو گورنمنٹ کا ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں کا جو ماحول ہے وہ کچھ اور ہے, جبکہ اسپیشل پرسنز کے جو نیڈز ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے. ہمارے پاس اس حوالے سے نہ ان کے لیے سٹرکچر موجود ہے اور نہ ان کے لیے جو ہے نا وہ جو کلاس رومز کے اندر یا ٹیچنگ جو ایبیلٹی ہے وہ ہمارے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہے. تو میں صرف اتنا سا گزارش ضرور کروں گا کہ چونکہ یہ ہمارا جو بلڈنگ ہے پرائمری اسکول یہ بہت پہلے کا بنا ہوا تھا, اسی طریقے سے پڑا رہا, خالی تھی, تو ہم نے مناسب سمجھا کہ کیوں نہ ہم یہاں پہ ایک سٹیپ اٹھا لیں. تو اسی سٹیپ کو آج اس پروگرام کی شکل میں جو ہے نا آپ کے سامنے ہیں. وہ کہ ہمارے پاس وہ فیسلٹیز موجود نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ کلاس چلائیں, ہمارے پاس وہ فیسلٹیز موجود نہیں ہے کہ ہم ڈسیبلز کو یہاں پہ لے آئیں. یہ کسی بھی صورت سے جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کی نیڈز کو کسی بھی صورت میں جو ہے نا فلفل نہیں کر رہی ہے.